My name is Hafiz, your cybersecurity consultant. آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ انتہائی اہم ٹاپک ہے سائبر سیکیورٹی GRC ڈومین کا، اور پروجیکٹ ہے سائبر سیکیورٹی ان IT پروجیکٹس. تو اگر ہم اس سلائڈ پہ نظر دوڑائیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہم نے آلریڈی 5 ٹاپکس جو ہیں بہت ڈیٹیل میں کور کیے ہیں. سب سے پہلے سائبر سیکیورٹی اسٹریٹجی کا ٹاپک بہت ڈیٹیل میں ہم نے اس کے سارے فیزز کو ڈسکس کیا. پھر سائبر سیکیورٹی مینجمنٹ، کہ اس میں آپ کیسے ایک اسٹیئرنگ کمیٹی کیسے بناتے ہیں، کیسے فارم کرتے ہیں، سائبر سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ کیسے ڈیولپ کرتے ہیں، اور اس کے اندر ڈفرینٹ رولز رسپانسبلٹیز جتنی ہیں ان کو کیسے آپ ڈاکیومنٹ کرتے ہیں. پھر پالیسیز اینڈ پروسیجرز بہت امپورٹنٹ، اس میں ایک لانگ لسٹ ہے پالیسیز اینڈ پروسیجرز کی، کیسے آپ ان کو ڈرافٹ کرتے ہیں، کسٹمائز کرتے ہیں ایز پر یور اون ریکوائرمنٹس. اور پھر ہم نے بات کی تھی کہ جتنے بھی پرسنلز جو ہیں، پروفیشنلز جو ہیں، وہ انوالو ہوتے ہیں آپ کے سائبر سیکیورٹی کی ایکٹیویٹیز کے اندر، چاہے وہ سائبر سیکیورٹی فنکشن کا حصہ ہوں یا ایکسٹرنل اسٹیک ہولڈرز ہوں، ان سب کی رولز اینڈ رسپانسبلٹیز جو ہیں ان کو آپ پراپر ڈیفائن کرتے ہیں ڈاکیومنٹ کے اندر. پھر ہم نے دیکھا کہ سائبر سیکیورٹی کی جو رسک مینجمنٹ ہے اس کو آپ کیسے لے کے چلتے ہیں اس پروگرام کو، رائٹ. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ جو IT کے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں اس کے اندر آپ کیسے سائبر سیکیورٹی کو ایمبیڈ کرتے ہیں، کیسے میک شور کرتے ہیں کہ جو سائبر سیکیورٹی کے جو کنٹرولز ہیں دے آر پراپرلی ان پلیس. ٹھیک ہے، آلرائٹ. تو اس سیریز میں ہم بیسیکلی جو NCA کا فریم ورک ہے اس کو ہم اس نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ جو آپ کا آڈٹ ہوتا ہے اینول اور بائی 6 منتھ بیسس، جیسے بھی ہے آپ کی انٹرنل میکینزم، تو اس میں جو آڈیٹر ہے اس کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے، جو ایویڈنسز وہ ریکوائر کرتے ہیں، تو ہم اس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کیسے اس کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے. دا الٹیمیٹ پرپز از کہ ہم کیسے اپنی آرگنائزیشن کو کمپلائی کر سکیں، ٹھیک ہے، لوکل ریگولیٹری لاز اینڈ ریگولیشنز کے ساتھ. تو ہم بیسیکلی کنٹرولز پہ بات کر رہے ہوتے ہیں ان پرٹیکولر ٹو دی پوائنٹ، ٹھیک ہے، کہ کیا کیا چیز جو ہے اس کو ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے اپنے انوائرمنٹ کے اندر. تو دیکھیے سائبر سیکیورٹی ان IT پروجیکٹس، تو اس کا آبجیکٹیو جو ہے وہ بہت کلیئر ہے، یہ چیز انشور کرنا کہ سائبر سیکیورٹی کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ انکلوڈ ہیں، وہ انٹیگریٹڈ ہیں کہاں پہ، جو آپ کا پروجیکٹ مینجمنٹ کا لائف سائیکل ہے اس کے اندر. اور دوسری چیز جو ہے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کا جو لائف سائیکل ہے، ان دونوں میں IT کے پروجیکٹس ہوں اور دوسرے نمبر پہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے، دونوں میں جو سائبر سیکیورٹی کی ریکوائرمنٹس ہیں ان کو ایمبیڈ کیا جائے. ان کے جو بھی پالیسیز اینڈ پروسیجرز ہیں ان میں سائبر سیکیورٹی سے ریلیٹڈ جو کنٹرولز ہیں، جو ریکوائرمنٹس ہیں، ان کو شامل کیا جائے. تو دیکھیے اس میں پہلا پوائنٹ انٹیگریشن آف سائبر سیکیورٹی ان پروجیکٹ لائف سائیکل، اینڈ دین از اسٹیک ہولڈر انوالومنٹ اینڈ ٹریننگ، کہ جتنے بھی آپ کے ریلیونٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو آپ پراپر جو ہے ٹریننگ پرووائڈ کریں. اور پرپز کیا ہے؟ تاکہ وہ پراپر امپلیمنٹ کر سکیں سائبر سیکیورٹی کی ریکوائرمنٹس کو. اگر ان کی ٹریننگ ہی نہیں ہوگی، آپ ان کو وقت ہی نہیں دیں گے، انویسٹ نہیں کریں گے پیسہ ان کے اوپر، تو آپ ان سے کچھ ریٹرن بھی نہیں لے سکیں گے. اور تیسری چیز ہے کنٹینیوس مانیٹرنگ اینڈ امپروومنٹ ہے. ٹھیک ہے جی، تو امپلیمنٹ کنٹینیوس مانیٹرنگ میکانزمس، تو یہ بہت اہم چیز ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک دفعہ کر لیا اور اس کے بعد چھوڑ دیا، نہیں، آپ کو مانیٹر کرنا پڑے گا اپنی پروگریس کو. اچھا جی، پہلا کنٹرول ہے اس میں وہ کہتا ہے کہ سائبر سیکیورٹی ان IT پروجیکٹس اینڈ چینج مینجمنٹ. تو اس کو ہم 1 بائی 1 دیکھتے ہیں. تو ٹولز کیا ہونے چاہیے آپ کے پاس جو اویلیبل، وہ ہیں پالیسی اینڈ پروسیجر کا ٹیمپلیٹ آپ کے پاس ریڈی ہونا چاہیے. پالیسی میں آپ نے ساری چیزیں اس میں مینشن کی ہوں کہ ہم کیسے سائبر سیکیورٹی کو ایمبیڈ کریں گے اپنے پروجیکٹ مینجمنٹ کے لائف سائیکل میں. اور اسی طرح جو پروسیجر ہے، اگر یہ دونوں ڈاکیومنٹ ہوں گے آپ کے پاس ریڈی، ڈرافٹڈ اینڈ اپرووڈ، تو پھر ڈیفینیٹلی آپ جب بھی کوئی پروجیکٹ چل رہا ہوگا آپ اس کو اپنے ڈاکیومنٹ کو کھولیں گے اور اس کی چیک لسٹ کو پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ جو پروجیکٹ ہے وہ پراپر اس میں یہ سارے کنٹرولز جو ہیں وہ امپلیمنٹ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں. تو اس کی امپلیمنٹیشن کی گائیڈ لائن کیا ہے کہ سائبر سیکیورٹی ریکوائرمنٹس کو آپ انکلوڈ کریں پروجیکٹ مینجمنٹ میں اور چینج مینجمنٹ پروسیجرز میں، دونوں میں.
دو چیزیں ہیں. ایک تو جب بھی آپ کا کوئی نیا پروجیکٹ چل رہا ہو آئی ٹی کا, یا کوئی میجر چینج آ رہا ہو آپ کے انوائرمنٹ کے اندر, ٹھیک ہے, یہ بہت اہم چیز ہے سمجھنے کی. آپ کا کوئی نیا پروجیکٹ ہو آئی ٹی کا جو چل رہا ہے, یا پھر ایگزسٹنگ پروڈکشن انوائرمنٹ میں کوئی میجر چینج آپ کرنے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, جس کا ایک بگ امپیکٹ ہو سکتا ہو, تو اس صورت میں آپ نے دیکھنا ہے کہ سائبر سیکیورٹی کے جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو کیسے انکلوڈ کرنا ہے اس میں. دوسرے نمبر پہ ہے جو گائیڈ لائن ہے, اسیس اینڈ ڈیٹیکٹ ولنریبلٹیز. ٹھیک ہے جی, جو بھی آپ سروسز ڈپلوائے کرنے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, یا ان کو آپ لائیو کرنے جا رہے ہیں, تو اس میں آپ اسیس کریں یا ڈیٹیکٹ کریں ولنریبلٹی کو, اور اسکیننگ بیسیکلی وی اے پی ٹی کی جو ایکسرسائز ہے وہ آپ کنڈکٹ کریں. اور جو بھی اس میں آپ کے ریزلٹس آئیں اس کو اسکین کرنے کے بعد یا اسیس کرنے کے بعد, تو ان ولنریبلٹیز کو آپ فکس بھی کریں, ٹھیک ہے, بیفور لانچنگ پروجیکٹس اینڈ چینجز. تو اس کے بغیر آپ وہ نہیں کر سکتے, ادروائز یور انوائرمنٹ ول بی ایٹ رسک. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد ہے ریویو کریں سیکیور کانفیگریشن کو, پیچنگ کو ریویو کریں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے 10 دن پہلے کام کیا تھا, آج کسی اس اپلیکیشن کا یا اس سسٹم کا کوئی نیا پیچ ریلیز ہو گیا ہے, تو بیفور گوئنگ لائیو آپ کو اس کو اپنی چیک لسٹ کو صحیح طرح میک شور کرنا ہے کہ ہر چیز پراپر امپلیمنٹڈ ہے. اور آخری چیز اس میں ہے اوبٹین ایگزیکٹو مینجمنٹ اپروول. کسی بھی قسم کی جو بھی آپ کی سائبر سیکیورٹی کی ریکوائرمنٹس ہیں, چاہے وہ پروجیکٹ مینجمنٹ لائف سائیکل میں ہے, چاہے وہ چینج مینجمنٹ میں ہے, تو ان سب چیزوں کا آپ نے اپروول لینا ہے اپنی ہائر مینجمنٹ سے. آل رائٹ, تو اس میں ایکسپیکٹڈ ڈیلیوریبل کیا ہے جو آڈیٹر آپ سے ریکوائر کرے گا, وہ ہے پروجیکٹ مینجمنٹ میتھڈالوجی ڈاکیومنٹس. ٹھیک ہے جی. اور دوسرے نمبر پہ ہے چینج مینجمنٹ میتھڈالوجی ڈاکیومنٹ یا پروسیجر اس کا. تو یہ دونوں جو ہے پراپر ڈرافٹڈ ہوں, انڈرسٹینڈنگ ہو انٹرنل اسٹیک ہولڈرز کو, ایکسٹرنل کو, جو تھرڈ پارٹیز انوالو ہیں. اگر آپ نے آؤٹ سورس کیا ہوا ہے اپنا کوئی بھی پروجیکٹ, تو آپ نے میک شور کرنا ہے کہ وہ انٹرنل یا ایکسٹرنل دونوں پارٹیز جو ہیں ان دونوں ڈاکومنٹس کو سامنے رکھ کے آپ کی جتنا بھی پروجیکٹ ہے اس کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہوں. ٹھیک ہے جی. اچھا, دوسری چیز اس میں آتی ہے جی کہ جیسے میں نے کہا کہ ولنریبلٹی اسیسمنٹ ہے, اور اس کی ریمیڈیشن ہے. پھر جو بھی آپ کے اس میں ریزلٹس آئیں, اس میں اگر کوئی رسکس ہیں تو ان کو آپ کیسے ریمیڈیٹ کریں گے. تو اس کی ڈاکومنٹیشن جو ہے اس کی کیا گائیڈ لائن ہے کہ پہلے تو آپ ڈیفائن کریں اور ڈاکومنٹ بنائیں اس کا ولنریبلٹی اسیسمنٹ کا. ٹھیک ہے جی. ساری ریکوائرمنٹس اس میں لکھیں کہ کیا کیا ریکوائرڈ ہے اس سے پہلے کہ آپ ولنریبلٹی اسکیننگ جو ہے اس کو ایگزیکیوٹ کریں, چاہے وہ انٹرنلی کریں آپ کا ان ہاؤس اگر آپ نے کوئی ایسا ٹول جو ہے وہ پرچیز کیا ہوا ہے, یا پھر آپ اس کو آؤٹ سورس کر رہے ہیں. جو بھی ہے, اگر آؤٹ سورس بھی کرنا ہے تو آؤٹ سورس پارٹی جو ہے وہ آپ سے ساری ریکوائرمنٹس مانگے گی کہ بھئی آپ کے پاس کتنے آئی پیز ہیں جن کو آپ نے اسکین کروانا ہے, کتنے سرورز ہیں, کتنے سب نیٹس ہیں. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں. لوکل مشینوں کو آپ نے, لیپ ٹاپس جو اینڈ یوزرز ٹرمینلز ہیں ان کو آپ نے انوالو کرنا ہے نہیں کرنا ہے, آئی پی ٹی وی کتنے ہیں, ایکسیس پوائنٹس کتنے ہیں, سو اینڈ سو فورتھ. جتنی بھی ہیں ریکوائرمنٹس آپ کی, آپ نے اس میں آئی ٹی کے پروجیکٹس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, تو اس میں آپ نے ساری ریکوائرمنٹس کو ایک ڈاکومنٹ میں ڈرافٹ کرنا ہے. پھر ہے آئیڈینٹیفائی سسٹمز, کہ جتنے بھی آپ کے سسٹمز ہیں, ڈیوائسز ہیں, آپ کے سرورز ہیں, نیٹورکنگ ڈیوائسز ہیں, فائر والز ہیں, پراکسی سرورز ہیں, جتنے بھی ڈیوائسز ہیں, روٹر, سوئچز, تو ہر چیز کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. اور پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ ہم کس کس کو اسکین کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اسکیننگ پہ آف کورس ٹائم لگتا ہے, تو اس میں آپ کو اسکوپ کو پہلے ڈیفائن کرنا ہوتا. پھر ہے جی آپ ڈیولپ کریں اور اڈاپٹ کریں ان پروسیجرز کو کہ جو ضروری ہیں ان ولنریبلٹی جو اسکیننگ ہے اس کے لیے. رائٹ, تو وہ پروسیجرز کو لازمی اڈاپٹ کیا جانا چاہیے. جیسے ہم نے پچھلی سلائیڈ میں کہا تھا کہ اس کی جو وی اے پی ٹی کی ایکسرسائز ہے اس کے لیے جو پالیسی اینڈ پروسیجر ہے وہ پراپر آپ کے ڈاکیومنٹڈ ہوں اور اپرووڈ ہوں. ٹھیک ہے, اور وہی انہیں کو سامنے رکھتے ہوئے پھر آپ یہ ایکسرسائز کنڈکٹ کرتے ہیں. اچھا, یہ ساری چیزیں آپ نے جب کر لیں, اب آپ کر سکتے ہیں ولنریبلٹی اسیسمنٹ جو ہے اس کو آپ کنڈکٹ کر سکتے ہیں دو صورتوں میں. پہلی ہے بیفور لانچنگ ٹیکنیکل پروجیکٹس ان پروڈکشن انوائرمنٹ. ٹھیک ہے جی.
کہ آپ نے ایک نیا پروجیکٹ ہے اس کو آپ نے لانچ کیا ہے، تو اس سے پہلے آپ نے آف کورس آپ یہ ایکسرسائز کریں گے وی اے پی ٹی کی. اور دوسرا ہے بیفور امپلیمنٹنگ چینجز، کہ آپ نے کوئی نیا پروجیکٹ تو نہیں کیا لیکن ایگزسٹنگ جو آپ کا انوائرمنٹ ہے اس میں آپ نے کچھ میجر چینجز کیے ہیں، تو ان چینجز کو لائیو کرنے سے پہلے جو بھی آپ کی ایم ڈی ٹی مینٹیننس ڈاؤن ٹائم ہوگا اس میں آپ نے میک شور کرنا ہے کہ یہ جتنی اسکیننگ ہے یہ کنڈکٹ ہو چکی ہے اور اس کے جو ریزلٹس آئے ہیں اگر اس میں کچھ رسکس تھے ان کو میٹیگیٹ کیا جا چکا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو فائنلی آپ کے پاس ڈاکومنٹس کون سے اویلیبل ہونے چاہیے اس کنٹرول کو اگر آپ میٹ کرنا چاہتے ہیں؟ تو ڈاکومنٹ ہونا چاہیے جی آپ کے پاس، ٹھیک ہے، such as an approved policy or procedure indicating the identification and documentation of requirements related to this control. ٹھیک ہو گیا جی. پہلا تو یہ ہے کہ آپ کے پاس پالیسی اور پروسیجر کی شکل میں ایک ڈاکومنٹ ہونا چاہیے. دوسرا جو ہے وہ ہے رپورٹ ہونی چاہیے آپ کے پاس. جیسے آپ نے یہاں پہ کنڈکٹ کیے ہیں ولنریبلٹی اسیسمنٹ کو، دونوں صورتوں میں کسی بھی ایک صورت میں ہو سکتا ہے آپ کام کر رہے ہوں، تو آپ کے پاس رپورٹ لازمی ہونی چاہیے وہ ولنریبلٹی اسیسمنٹ کی، چاہے وہ آپ خود کریں یا تھرڈ پارٹی بھی کرے گی تو آپ کو رپورٹ لازمی دیں گے. ٹھیک ہے، تو وہ رپورٹ آپ کے سامنے ہوگی. اور رپورٹ کا ایک حصہ تو وہ ہے کہ جو آپ کا سکین ہو کے رپورٹ آئی، دوسرا یہ ہے کہ ریمیڈیشن کی کیا رپورٹ ہے، رائٹ. تو وہ دونوں اس رپورٹ کا حصہ ہونے چاہیے. اچھا جی. دوسری چیز ہے اس میں سیکیور کانفیگریشن اینڈ ہارڈننگ کا ریویو ہے. جو آپ کے آئی ٹی پروجیکٹس ہیں ابھی ان کی بات ہو رہی ہے کہ سیکیور کانفیگریشن جتنے بھی آپ کے سسٹمز ہیں، جو مین سسٹمز ہیں آپ کے، ٹھیک ہے، جتنی ڈیوائسز ہیں ان سب کی سیکیور کانفیگریشن ہارڈننگ جو ہے اس کا آپ نے ریویو کرنا ہے. تو ریویو کرنے کے لیے کیا ہونا چاہیے آپ کے پاس ایک چیک لسٹ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، کہ آپ کے پاس 10-20 پوائنٹس ہونے چاہیے چیک لسٹ کہ آپ ان کو دیکھیں گے ون بائی ون کیا وہ ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں سائبر سیکیورٹی کی جو ریکوائرمنٹس ہیں سیکیور کانفیگریشن ہارڈننگ کے پوائنٹ آف ویو سے. اس میں بہت ساری چیزیں، ایک لانگ لسٹ ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جو لسٹ ہے وہ ایک اسٹینڈرڈ بھی ہو سکتی ہے، آپ اپنے طور پہ بھی بنا سکتے ہیں یا آپ کنسلٹ کر سکتے ہیں ایکسٹرنل اسٹیک ہولڈرس کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. تو یہ دونوں کے لیے ہونی چاہیے آپ کے جو پروجیکٹ جو چل رہے ہیں آئی ٹی کے ان کے لیے بھی چیک لسٹ ہو، اور جو آپ چینجز کر رہے ہوں اپنے انوائرمنٹ ایگزسٹنگ کے اندر اس کے لیے بھی آپ کے پاس ایک چیک لسٹ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. کنٹرول کی امپلیمنٹیشن گائیڈ لائن کیا ہے کہ آپ کے پاس ڈیفائن کریں اور ڈیفائن اینڈ ڈاکومنٹ سیکیور کانفیگریشن اینڈ ہارڈننگ ریکوائرمنٹس. پھر وہی بات ہے، ٹھیک ہے جی، کہ آپ نے جو بھی کام کرنا ہے آپ نے اس کا ایک ڈاکومنٹ لازمی بنانا ہے، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. زبانی ساری چیزیں کریں گے تو وہ بہت میس اپ ہو جاتی ہیں چیزیں بڑے انوائرمنٹس کے اندر خاص طور پہ. ہر چیز کو بہت ہی پریسائزلی اور بہت احتیاط کے ساتھ آپ نے کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اس میں جب آپ ڈاکومنٹ بناتے ہیں تو ساری جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ انوالو ہو جاتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جی کیا چینج ہونے جا رہا ہے یا کیا آپ کوئی پروجیکٹ لائیو کرنے جا رہے ہیں تو اس میں کیا کیا ڈیٹیلز ہیں اس پروجیکٹ کی. تو پورا اس میں چیزیں جو ہیں وہ آپس میں شیئر ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے پھر آپ وہی آئیڈینٹیفائی کریں سارے سسٹمز کو کہ جہاں پہ آپ نے سیکیور کانفیگریشن ہارڈننگ کا ریویو کرنا ہے. ایک ہی دفعہ آپ ایسٹ مینجمنٹ کے اندر جب آپ ایک لسٹ بنا لیتے ہیں کہ آپ کے جتنے بھی ایسٹس ہیں اس کے اندر آپ کی جو ایکسل شیٹ ہے آپ کے سسٹم میں وہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو ان کو آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں ایک ہی دفعہ، اور اس میں جو اینڈ آف سروس ہو چکے ہیں، جو آبسلیٹ ہو چکے ہیں، ان کو آپ نکالتے رہیں، اپڈیٹ کرتے رہیں اپنی فائل کو. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے پرووائڈ کریں آپ ٹیکنیکل سیکیورٹی اسٹینڈرڈ کنٹرولز. ٹھیک ہے. اس کا اگر آپ میرا دوسرا سیشن دیکھیں پالیسیز اینڈ پروسیجرز کا اینڈ ٹیکنیکل سیکیورٹی کنٹرولز کا، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ ہر سسٹم کے لیے آپ الگ سے اس میں ایک ڈاکومنٹ پراپر ڈیفائن کرتے ہیں اور کمپوز کرتے ہیں. اچھا، پھر ہے ریویو سیکیور کانفیگریشن ہارڈننگ اینڈ پیچنگ. دو صورتوں میں ہے یہ ریویو جو آپ کرتے ہیں بیفور لانچنگ ٹیکنالوجی پروجیکٹس. ٹھیک ہے، اور بیفور امپلیمنٹنگ چینجز ٹو پروڈکشن انوائرمنٹ میں. تو دونوں صورتوں میں آپ نے ان کی ریویو کرنی ہے سیکیور کانفیگریشن اینڈ ہارڈننگ.
اچھا جی، اس کے بعد ہے یہ جو پوائنٹ تھا سیکیور کانفیگریشن اینڈ ہارڈننگ کا، اس کے ایکسپیکٹڈ ڈیلیوریبل کیا ہیں جو آپ سے آڈیٹر ریکوائر کرے گا؟ وہ ہے وہی ڈاکیومنٹ ایک مانگیں گے وہ آپ سے اپرووڈ پالیسی اینڈ پروسیجر کا، جو کہ صرف ریویو سے متعلق ہوگا، ٹھیک ہے. اور دوسرا ٹیکنیکل سیکیورٹی اسٹینڈرڈ کنٹرول فار سسٹمز. اور تیسرے نمبر پہ ایک رپورٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے جو کہ آؤٹ لائن کر رہی ہو کہ اسسمنٹس اینڈ ریویو آف سیکیور کانفیگریشن اینڈ ہارڈننگ تھرو آؤٹ دا ٹیکنیکل پروجیکٹ لائف سائیکل. اور دوسرے نمبر پہ اینڈ چینجز ٹو انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی ایسیٹس ان دی آرگنائزیشن بیفور لانچنگ پروجیکٹس اینڈ امپلیمنٹنگ چینجز. تو وہ جو رپورٹ ہے وہ بھی اس کا ایک ایکسپیکٹڈ ڈیلیوریبل ہے جو آپ کو ایز این ایویڈنس سبمٹ کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہاں تک جو ہم نے بات کی ہے وہ کی ہے آئی ٹی پروجیکٹس کے جو مینجمنٹ ہے اس کا جو لائف سائیکل ہے اس کے حوالے سے. اور دوسرا تھا چینج مینجمنٹ جو بھی آپ کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایک بہت امپورٹنٹ دونوں اسپیکٹس ہیں سائبر سیکیورٹی کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے. تو اس میں آپ کو میک شور کرنا ہوتا ہے بہت ساری چیزوں کو پراپر ڈاکیومنٹڈ ہوں، ٹھیک ہے. اور پراپر ایک اس کا چیک لسٹ ہونا چاہیے کہ آپ میک شور کریں کہ ساری ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ میٹ ہو رہی ہیں. ابھی ہم جو نیکسٹ سلائڈ پہ جائیں گے اس میں ہم بات کریں گے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کا جو لائف سائیکل ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے. جو آپ کی اپلیکیشن ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے چاہے وہ ان ہاؤس ہے یا آپ نے اس کو آؤٹ سورس کیا ہوا ہے، دونوں صورتوں میں آپ نے میک شور کرنا ہے. یہ پرٹیکولر کچھ کنٹرولز ہیں، آئی بلیو کہ 5 آئٹمز ہیں اس میں کہ جن کو آپ نے سامنے رکھنا ہے اگر آپ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ یا اپلیکیشن ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہوں. تو سب سے پہلے کیا ہے سیکیور کوڈنگ. سیکیور کوڈنگ اسٹینڈرڈ ٹیمپلیٹ ہے، ٹھیک ہے. یہ آپ کی جو ریگولیٹری باڈی ہے اس کی طرف سے بھی آپ کو مل سکتا ہے، آپ انٹرنل بھی اس کو بلڈ کر سکتے ہیں. بہتر یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کو ریگولیٹری باڈی دے ٹیمپلیٹ آپ اسی کو فالو کر رہے ہوں. گائیڈ لائن کیا کہتی ہے کہ آپ ڈیفائن اور ڈاکیومنٹ کریں سیکیور کوڈنگ اسٹینڈرڈس کو، اور اس کے بعد اپروول بہت لازمی ہے اس کا. ہائر مینجمنٹ سے اپروول لازمی لیں کہ جی ہم یہ سیکیور کوڈنگ کے اسٹینڈرڈز جو ہیں ہم ان کو فالو کریں گے. اگر اس میں کچھ چینجز ریکوائرڈ ہوں گے تو وہ آپ کو سجیسٹ کریں گے. اس کے بعد ہے ڈیولپ ٹیکنیکل ریکوائرمنٹس فار سیکیور کوڈنگ بیسڈ آن لاز اینڈ بیسٹ. دیکھیں بیسڈ آن لاز اینڈ بیسٹ پریکٹسز، جیسے OWASP کے رولز ہیں وہ بیسٹ پریکٹسز میں آتے ہیں، ٹھیک ہے جی. یا آپ کے جو لوکل لاز ہیں، لوکل ریگولیٹری باڈیز ہیں، وہ آپ کو جو سجیسٹ کر رہی ہوتی ہیں آپ ان کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے ٹیکنیکل جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو اس طرح سے ڈرافٹ کریں، ڈیولپ کریں ان چیزوں کو. اس کے بعد ہے پروٹیکٹ سافٹ ویئر اینڈ اپلیکیشنز اگینسٹ تھریٹس، کہ آپ نے اپنی جو اپلیکیشنز ہیں ان کو آپ نے آف کورس پروٹیکٹ کرنا ہے تھریٹ سے، اور فوکسنگ آن CIA ٹرائلز، ٹھیک ہے جی. کہ اس کو سامنے رکھ کے آپ نے کانفیڈینشیلٹی کو، انٹیگریٹی کو، اویلیبلٹی کو، ان تینوں اسپیکٹس کو سامنے رکھ کے آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے اپنی اپلیکیشن کو. پھر ہے کمیونیکیٹ کریں آپ سیکیور کوڈنگ کے جو اسٹینڈرڈز ہیں، جو جن پارٹیز کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں ان سب کو یہ پتہ ہونا چاہیے. کمیونیکیٹ کرنا بہت لازمی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک سیزو ہے اگر اس نے سارے یہ چیزیں کر لی ہیں، ڈاکومنٹ کر لیا چیزوں کو، اس نے کمیونیکیٹ نہیں کیا تو اس نے اپنا کام پورا نہیں کیا، بلکہ شاید اس نے کیا ہی کچھ نہیں ہے. اگر اس نے کنوے نہیں کیا جتنے بھی تھرڈ پارٹیز یا ایکسٹرنل اسٹیک ہولڈرز ہیں یا انٹرنل ہیں یا جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں جو انوالو ہیں اس میں، تو اگر آپ کنوے نہیں کر رہے ہیں، کمیونیکیٹ نہیں کر رہے ہیں تو آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. ٹرسٹ می، ٹھیک ہے. اصل پرپس تو یہ ہے کہ جو یہ ساری ڈاکومنٹیشن تیار ہو رہی ہے سیکیور کوڈ ریویو کے حوالے سے، تو یہ آپ امپلیمنٹ کر سکیں، آپ کے جتنے بھی ممبرس ہیں ٹیم میں وہ ان کو امپلیمنٹ بھی کر سکیں. ایکسپیکٹڈ ڈیلیوریبل کیا ہے اس میں؟ این اپرووڈ ڈاکیومنٹ انڈیکیٹنگ دا سیکیور کوڈنگ ریکوائرمنٹس، ٹھیک ہے. اس کا پراپر ایک سیپریٹ ڈاکیومنٹ ہوتا ہے. اور دوسرے نمبر پہ سیکیور کوڈنگ اسٹینڈرڈز ہیں اپرووڈ بائی دی آرگنائزیشن، ٹھیک ہے. اپروول کے بغیر بھی کچھ نہیں ہے. اگر اپروول نہیں ہے، جس وقت دل کرے اس میں چینجز کرے، اور جب وہ بعد میں آڈٹ ہو تو وہ کہیں کہ جی یہ فلانے کی ہے اور فلانے کی ہے، ایسا نہیں ہے. جو اپرووڈ ورژن ہوگا آپ نے اسی کے مطابق ہی چلنا ہے، ٹھیک ہے جی. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ،
کہ ڈاکیومنٹ کریں کنفرمنگ دا امپلیمنٹیشن آف سیکیور کوڈنگ، کہ ایسا ڈاکیومنٹ جو کنفرمیشن دے رہا ہو کہ یس کہ یہ جو ہم نے ڈاکیومنٹ بنائے تھے سیکیور کوڈ ریویو کے وہ واقعی ان پلیس ہیں. آلرائٹ جی. اچھا، دوسرا سینیریو اس میں کیا ہے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کے اندر، کہ آپ کے جو لائسنسز ہیں وہ آپ کے سیکیور سورسز سے آنے چاہیے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی ٹولز جو ہیں وہ آپ کہیں سے بھی لے رہے ہو. نو، وہ آپ کی لائسنسڈ ٹول ہی ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں امپلیمنٹیشن کی گائیڈ لائن کیا ہے؟ Define and document the requirements for using trusted and licensed sources in cybersecurity requirements and approved by the highest جو بھی official ہے آپ کی organization میں. ٹھیک ہے جی. اور ensure the use of modern, reliable and licensed sources for software development tools and libraries. ٹھیک ہے جی. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کے جتنے بھی ٹولز یوز ہو رہے ہیں وہ آپ ان کو انلسٹ کریں اور پھر اس کا اپروول لیں. ٹھیک ہے جی، کہ ہم یہ والے ٹولز جو ہیں وہ اپروپریٹ ہیں ہماری نظر میں، ہم ان ٹولز کو یوز کر رہے ہوں گے. اور دوسرا، ان ٹولز کے جو لائسنسز ہیں وہ بھی وہ پراپر ہوں، ریلائبل سورس سے آنے چاہیے. تو اس کا ایکسپیکٹڈ ڈیلیوریبل کیا ہے؟ ڈاکیومنٹ سچ ایز این اپرووڈ پالیسی اور پروسیجر، جس کے اندر یہ انڈیکیٹ کیا گیا ہو کہ آپ کی جو ڈاکیومنٹیشن آف ریکوائرمنٹس ہے ریلیٹڈ ٹو دس کنٹرول. ٹھیک ہے. اور اپڈیٹڈ لسٹ آف لائسنسڈ اینڈ ڈاکیومنٹڈ سافٹ ویئر یوزڈ فار اپلیکیشن ڈیولپمنٹ ٹولز اینڈ لائبریریز. کلیئر ہو گیا جی. اچھا، آگے چلتے ہیں. نیکسٹ جو ہے وہ کنٹرول ہے کہ کنڈکٹ کمپلائنس ٹیسٹس فار سافٹ ویئر. آپ نے کمپلائنس کو بھی دیکھنا ہے کہ لوکل جو لاز ہیں، آف کورس جو آپ نے پالیسی اور پروسیجر بنایا ہے وہ لوکل لاز کو سامنے رکھ کے ہی بنایا ہے. تو اب آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ جو ایپل ٹو ایپل کمپیریزن کریں اس میں، یہ ہماری پالیسی اینڈ پروسیجر اور اسٹینڈرڈ کنٹرول جو ہے وہ یہ کہتا ہے، اور اس طرف دیکھیں کہ ہم اس کو امپلیمنٹ کیسے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. گائیڈ لائن کیا ہے اس میں کہ ڈیفائن اینڈ ڈاکیومنٹ سائبر سیکورٹی کمپلائنس ٹیسٹ ریکوائرمنٹس ہیں. ٹھیک ہے جی. تو بیسیکلی یہ کمپلائنس کا ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے میڈیم سائز اور بگ آرگنائزیشنس کے اندر. تو یہ کمپلائنس وہ آ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تاکہ اس میں بیلنس کیا جا سکے، تاکہ اس میں کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہ ہو. ایک سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی ٹیم ہے، اگر وہی کمپلائنس کو بھی دیکھ رہی ہے تو وہ اس میں مزہ نہیں آئے گا. سم ٹائم کیا ہے کہ کمپلائنس کے لیے آپ تھرڈ پارٹیز کو آؤٹ سورس کر دیتے ہیں کام، کہ بھئی ہم نے یہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی ہے ان ہاؤس، اب اس کا کمپلائنس ٹیسٹ کریں آپ کہ کیا یہ کمپلائی کرتی بھی ہے لوکل لاز کے ساتھ یا انٹرنیشنل لاز کے ساتھ یا نہیں. ٹھیک ہے. اور اس پہ اچھا خاصا انویسٹ کیا جاتا ہے. تو کنڈکٹ ٹیسٹس such as penetration testing to verify application compliance. ٹھیک ہے. تو penetration testing جو ہے وہ تو ایک بہت اسٹرانگ اس میں ایلیمنٹ ہے کہ اس کے بغیر آپ کی کمپلائنس ٹیسٹ کمپلیٹ نہیں ہوتا. چاہے وہ ان ہاؤس آپ نے اپنے ڈی ایم زی کے اندر اپنے یہ سارا سیٹ اپ کیا ہے اور یہاں سے آپ پبلش کر رہے ہیں ویب کے لیے، تو وہ بھی آپ نے دیکھنا ہے. اور اگر آپ نے ساس بیسڈ ماڈل پہ ہیں، یہاں کہیں پہ آپ ویب پہ ہوسٹ کر رہے ہیں اپنی اپلیکیشنس کو، تو وہاں پہ بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا جو سروس پرووائڈر ہے وہ پراپر آپ کو سیکیورٹی پاسچر دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے. جو جب آپ کریں گے اپنا پینیٹریشن ٹیسٹنگ اپنے خریدے ہوئے ٹولز کے ذریعے یا تھرڈ پارٹی کے ذریعے جب آپ پینیٹریشن ٹیسٹ کریں گے تو آپ کو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جتنے بھی لوپ ہولز ہیں وہ سامنے آئیں گے. رائٹ. تو ڈیلیوریبل کیا ہے آئٹمس میں؟ اپرووڈ ڈاکیومنٹ آؤٹ لائننگ کمپلائنس ٹیسٹ کی ریکوائرمنٹس. جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ جو آپ کا پینیٹریشن ٹیسٹنگ ہے اس کا جو اسکوپ ہے وہ آپ نے پہلے ڈیفائن کرنا ہے، ڈاکیومنٹ کرنا ہے اس کو. ٹھیک ہے جی. اور یہ بہت ضروری ہے. اور دوسرے نمبر پہ لسٹ آف اپلیکیشن پروجیکٹس اینڈ سیکیورٹی ٹیسٹس پرفارمڈ، کہ آپ کی کتنی اپلیکیشنز ہیں جن کو آپ لائیو کر رہے ہیں اور آپ نے اس کے اوپر کتنے ٹیسٹ پرفارم کیے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ لسٹ آپ نے بنانی ہے. اور تیسرے نمبر پہ ہے وہ رپورٹ آن دی کمپریہنسونیس آف ٹیسٹس، کہ جو آپ نے ٹیسٹ کیے ہیں وہ کتنے کمپریہنسو ہیں، کتنے ڈیٹیلڈ ہیں، کتنے افیکٹو ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اینڈ کمپلائنس وتھ سائبر سیکورٹی ریکوائرمنٹس. ٹھیک ہے.
تو وہ جتنے بھی ٹیسٹ ہیں آپ کے وہ کمپلائی کر رہے ہوں اور آپ کی جو رپورٹ ہے وہ ایک کمپریہنسو ہو. ٹھیک ہے, پھر جا کے کہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یس وی آر کمپلائڈ ود لوکل ریگولیٹری باڈیز اینڈ دیئر ریگولیشنز. چوتھا پوائنٹ اس میں ہے سیکیور انٹیگریشن بٹوین سافٹ ویئر کمپوننٹس. تو انٹیگریشن جو ہے وہ بھی بڑی سیکیور ہونی چاہیے. جب ڈفرینٹ کمپوننٹس جو ہیں اپلیکیشنز جو ہیں وہ کنیکٹ کر رہی ہیں اپنے ڈیٹا بیسز کے ساتھ, ڈفرینٹ اے پی آئیز کے تھرو آپ کی کنیکٹیوٹی ہو رہی ہے, تو وہ ساری جو کمیونیکیشن ہے وہ سیکیور ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو گائیڈ لائنز میں وہ یہی کہتے ہیں کہ ایک تو آپ ڈاکومنٹ بنائیں اس چیز کا بھی, ہر چیز کا آپ نے ڈاکومنٹ بنانا ہے اور اس کا اپروول لینا ہے. ٹھیک ہے, سیکیور انٹیگریشن کے لیے بھی آپ یا اس کو تو پالیسی اور پروسیجر کے اندر ہی ایک سیکشن دے دیں. ٹھیک ہے, اس پرٹیکولر کنٹرول کا کہ آپ کی جو انٹیگریشن ہے وہ سیکیور ہوگی. ٹھیک ہے, فار سسٹم انٹیگریشن ٹیسٹنگ اور اے پی آئی ٹیسٹنگ فار بوتھ. تو ڈیلیوریبل میں آپ کے پاس کیا آئٹمس ہونی چاہیے؟ اپرووڈ ڈاکومنٹ. ٹھیک ہے, کہ آپ سیکیورلی ان کو انٹیگریٹ کریں گے. اور دوسرے نمبر پہ رپورٹ ہے کہ آپ نے جن کمپوننٹس کو انٹیگریٹ کیا ہے وہ پراپر سائبر سیکیورٹی ریکوائرمنٹس کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو انٹیگریٹ کیا گیا ہے سکسیزفلی. ٹھیک ہے جی. اور پانچواں جو اس میں بہت اہم ایلیمنٹ ہے وہ ہے سیکیور کانفیگریشن ہارڈننگ. ٹھیک ہے جی, ریویو اس کا بیفور گوئنگ لائف. آپ نے ساری چیزیں کر لی ہیں اس میں, آپ نے پینیٹریشن ٹیسٹ بھی کر لیا, آپ نے اس میں باقی جتنے بھی سیکیور کوڈنگ کے اسٹینڈرڈس تھے وہ بھی آپ نے میٹ کیے. اب یہ ہے کہ ریویو کرنا ہے آپ نے بیفور گوئنگ لائف. تو بیفور اس میں لانچنگ اپلیکیشنس اینڈ انشور پیریوڈک ریویوز. ٹھیک ہے جی. سیکیور ہارڈننگ کا جو ریویو ہے وہ بیفور لانچنگ اپلیکیشنز ہے, بیفور لانچنگ پروجیکٹس اینڈ چینجز اگر آپ نے کوئی کیے ہیں آئی ٹی ایسٹس کے اندر وہ ہیں, یا بیفور لانچنگ اپلیکیشنز ہیں. سیکیور ریویو سیکیور کانفیگریشن اینڈ ہارڈننگ بیفور لانچنگ اپلیکیشنز. اچھا, اسٹور دا امیج آف دا سیکیور کانفیگریشن, یہ امپورٹنٹ چیز ہے زیادہ کہ آپ نے اس کا جو سیکیور کانفیگریشن کر لی ہے آپ نے, اس کے بعد اس کو اسٹور آپ نے سیو لازمی کرنا ہے. اگر آپ سیو نہیں کر رہے ہیں, اگر ورسٹ کے سینیریو میں کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے, کچھ بھی ہو جاتا ہے, تو آپ کے پاس وہ کہاں سے آپ اس کو ریسٹور کریں گے پریویس جو ورژن تھا کنفیگریشن کا جو کہ گڈ کانفیگریشن تھی. تو وہ آپ کے پاس سیکیور ہونا چاہیے. اور کہاں پہ سیکیور ہونا چاہیے؟ سینٹرلی اس کو آپ مینیج کر رہے ہوں سیکیور کانفیگریشن کو, کسی سینٹرل سرور کے اوپر. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے کہ ہر کسی نے اپنے آئی ٹی ایڈمنس نے اپنے لیپ ٹاپس پہ ان کو سیکیورلی, وہ سیکیور نہیں کنسیڈر ہوتا جب تک آپ کوئی سینٹرلی مینیجڈ جو سرور ہے اس کے اوپر آپ ان ساری کانفیگریشنز کو وہاں پہ نہ رکھ رہے ہوں. اور اس کا ایکسپیکٹڈ ڈیلیوریبل کیا ہے؟ ڈاکیومنٹ انڈیکیٹنگ دا آئیڈینٹیفیکیشن اینڈ ڈاکیومنٹیشن آف ریکوائرمنٹس ریلیٹڈ ٹو دس کنٹرول. اور رپورٹس اور ایویڈنس کہ آپ نے سیکیور کانفیگریشن کی ہارڈننگ جو ہے وہ کر لی ہے اور ان کو آپ ریویو کرتے ہیں اور ان کے پیچز کو بھی دیکھتے ہیں. ناٹ اونلی دا کانفیگریشن, اس کے پیچز بھی بیفور لانچنگ یور اپلیکیشنز. اور اس کے بعد ہے رپورٹس اور ایویڈنس آف پیریوڈک ریویوز. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ کا ڈیلیوریبل ہے. تو آئی ہوپ کہ اس میں آپ کو بہت کلیئرلی چیزوں کا اندازہ ہوا ہے کہ کیسے آپ دونوں سینیریوز میں, بلکہ ٹوٹل 3 سینیریوز ہیں. ایک تو نارمل جو آئی ٹی کے پروجیکٹس ہوتے ہیں, دوسرا آپ جب چینج مینجمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کسی قسم کی, وہاں پہ آپ نے کیسے میک شور کرنا ہے کہ آپ کے جو سائبر سیکورٹی ریکوائرمنٹس ہیں وہ میٹ کریں. اور تیسرے نمبر پہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کے اندر آپ کیسے ان چیزوں کو میٹ کریں گے. لاسٹ آئٹم از کہ آپ نے ان سب چیزوں کو ایز اے ہول ریویو کرنا ہے, ایز اے ہول ہر چیز کو ریویو کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی گائیڈ لائن کیا کہتی ہے؟ ریویو سائبر سیکورٹی پروجیکٹ مینجمنٹ ریکوائرمنٹس پیریوڈیکلی اکارڈنگ ٹو دا اپرووڈ پلان. تو یہ آپ کا اپرووڈ پلان ہوگا کہ ہم اس کو کوارٹرلی یا بائی 6 month بیسس یا اینول بیسس پہ ہم ان ساری چیزوں کو یہ جو پرٹیکولر ہے سائبر سیکورٹی ان آئی ٹی پروجیکٹس, تو اس کو آپ ریویو کریں گے. ٹھیک ہے. بیسیکلی یہ سائبر سیکورٹی کی جو اسٹیئرنگ کمیٹی ہے اس میں بھی یہ چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں, یہ ان کے اسکوپ میں ہے. ٹھیک ہے. تو اسٹیئرنگ کمیٹی کے اندر سارے ممبرز ہوتے ہیں, آپ کے سیزو بھی ہے, آپ کا ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں جیسے آئی ٹی ہے اور دوسرے بھی جو بھی ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس ہے, کمپلائنس کا ہے, لیگل کا ہو سکتا ہے اس میں.
ٹھیک ہے, آڈٹ کا ہو سکتا ہے, تو وہ سارے لوگ جو ہے وہ اس کو ریویو کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, ڈیلیوریبل میں کیا چیز ہے کہ آپ کے پاس ریویو شیڈول ہونا چاہیے کہ آپ کتنے عرصے میں اس کو ریویو کریں گے. اور دوسرا کیا ہے, ایویڈنس ہے پیریوڈک ریویو کا. آپ نے جو بھی میٹنگ کنڈکٹ کی ہے, چاہے وہ اسٹیئرنگ کمیٹی ہے یا سپروائزری کمیٹی ہے, ان کے جو منٹس آف میٹنگ ہے جس میں ان کو ریویو کیا گیا ہے, آخر کچھ نہ کچھ انہوں نے اپنے ریمارکس بھی دیے ہوں گے, تو وہ جو چیز ہے الیکٹرانکلی آپ نے اس کو سیو کرنا ہے ایز این ایویڈنس, تو پھر آپ آڈیٹر کو یہ پریزنٹ کر سکیں کہ لک دس از دا ایویڈنس کہ ہم ان چیزوں کو ریویو کرتے ہیں. آلرائٹ, تھینک یو ویری مچ. اینڈ مجھے اپنے کامنٹس دیجیے, اور اگر آپ کسی پروجیکٹ پہ کام کریں جہاں پہ آپ کو میری سروسز کی ضرورت ہے, I'll be here with you. Thank you very much. Take care.